باب ما جاء فی خروج یاجوج و ماجوج، یہ باب ہے اس بارے میں کہ یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی غیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن زینب بنت ابی سلمة عن حبیبة عن ام حبیبة عن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قالت، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوم محمرا وجهه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اٹھے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا تھا، وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ یرددها 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہو، بربادی ہو عربوں کے لیے اس شر سے، اس فتنے سے جو ان کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے ایک سوراخ کھول دیا گیا ہے، یعنی اب تک تو یاجوج ماجوج کی دیوار محفوظ اور بہت مضبوط انداز میں ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی انداز میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے اندر ایک سوراخ ہو گیا ہے، وعقد اشرن، اللہ کے رسول نے 10 کا نمبر بنایا۔ یہ عرب کے اندر 10 کا سائن ہے کہ جس کے اندر آپ یہ انگلی کو، جو شہادت کی انگلی ہے، وہ انگوٹھے کے پورے کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہ سائن 10 کا ہوتا ہے کہ جو 10 کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس اشارے سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا۔ اور ایک روایت جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ 90 کا نشان بنایا، 90 کے نشان میں تھوڑا سا چھوٹا اور سوراخ ہوتا ہے کہ اتنا سوراخ پیدا ہو گیا۔ بہرحال علی اختلاف الروایات، اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، اور یاجوج ماجوج کی دیوار کا ٹوٹ جانا مکمل طور پر یہ قیامت کے آنے کی نشانی ہے۔ قال زینب قلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، حضرت زینب بنت جحش نے بھی وہی سوال کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ کیا ہم ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، حالانکہ ہمارے درمیان تو نیکوکار بھی موجود ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ جب تک ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں، ذکر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جب نیک لوگ موجود ہیں تو ان کے اوپر قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ فرمایا قال نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں قیامت قائم ہو جائے گی اگر نیک لوگ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائیں، جب اللہ کو یاد کرنے والے کم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت یہ کائنات کے اندر آفات سے، بلیات سے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذابوں کو روکنے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ فتنے کے زمانے میں، آزمائشوں کے زمانے میں اور حادثات کے زمانے میں کثرت سے مدارس میں ذکر اللہ کے اہتمام کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ذکر جہری ہو یا سری ہو کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جس آدمی کو لگتا ہو کہ میرے گھر میں آفات و بلیات بہت زیادہ آ گئی ہیں، میرے گھر میں آزمائشیں مستقل آ رہی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ گھر میں ذکر اللہ کا، قرآن کی تلاوت کا، کلمہ طیبہ کا، تسبیحات کا اہتمام شروع کر دے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے گھر سے یہ آفات و بلیات ختم ہو جائیں گی۔ باب ما جاء فی صفت المارقہ، یہ باب ہے خارجیوں کے بیان میں۔ فرمایا کہ مارقہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرح سے جن کی تشریح آگے خود آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرمانے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان، فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ نوجوان لوگ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں آج کل بھی ایسے نوجوان لوگ، خاص طور پہ 15 سے لے کے 25 سال تک کے وہ بچے جن کو ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ گمراہ کر دیا گیا اور ان کو اسلامی سلطنتوں کے خلاف باقاعدہ باغی بنا دیا گیا۔ یہ احداث الاسنان، یہ زبان کے یا ایک طرح سے ذہن کے
جو ہے کیا کہتے ہیں کورے لوگ کون ہوں گے؟ سفہاء الاحلام، عقل سے بالکل بے وقوف ہوں گے، یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت تو کریں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے خالی گلے تک رہے گا، اس سے نیچے دل تک اثر نہیں کرے گا۔ یعنی زبانوں سے تو بہت اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے دل خشیت الہی سے اور خوف خدا سے بالکل خالی ہوں گے۔ یہ زبانوں سے تلاوت کرنا یہ صرف اپنی حجت بازی کے لیے یا دلیل میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگا یا دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقتاً وہ قرآن سے ذرا سا بھی خشوع اور خضوع نہیں رکھتے۔ یقولون من قول خیر البریہ، اور وہ میری حدیثیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائیں گے۔ من قول خیر البریہ سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے نوجوان لڑکے ہوں گے جو دماغ سے بالکل فارغ ہوں گے، اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور احادیث بھی پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، اور سب کو جتنے بھی اپنے بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، وہ ایک طرح سے ظالم، مرتد اور ایک طرح سے فاسق و فاجر گردانیں گے اور بغاوت کر دیں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، فرمایا یہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ دین میں نہیں رہیں گے، وہ دین سے باغی ہو چکے ہوں گے، لیکن اپنے نظام کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنی سوچ و فہم کے اعتبار سے وہ بہت دین کا بڑا کام کرنے والے ہوں گے۔ اس زمانے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں میں، مختلف قسم کے سازشیوں کے جال میں آ جاتے ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف، یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی ان کو بہکایا جاتا ہے قومیت کے نام پر، کبھی ان کو بہکایا جاتا ہے لسانیت کے نام پر، کبھی ان کو بہکایا جاتا ہے ان پر مظالم ہونے کے نام پر، اور وہ ایک طرح سے ان کے بہکاوے میں آ کر سلطنت کے خلاف، حکومتوں کے خلاف اپنی فوج اور بغاوت کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ناحق خون بہاتے ہیں۔ پھر وہ نہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، نہ عورت کو دیکھتے ہیں، نہ مسجد کو دیکھتے ہیں، نہ مندر کو دیکھتے ہیں، نہ کلیسا کو دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ سفہاء الاحلام، عقل سے بالکل بے وقوف لوگ ہیں۔ باب ما جاء فی النصرہ، یہ باب ہے ترجیحات کے بیان میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر بعد میں دوسروں کو ترجیحات دی گئیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ تم واقعتاً بہت ہی قابل ہو، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اونچے کردار کے مالک ہو، لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تمہارے اوپر بچوں کو ترجیح دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کے دور میں بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے خلفاء بن گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ظلم و ستم کے وہ حشر و نشر قائم کیے کہ بعد کے لوگ اپنی کانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی داستانیں ظلم سنا کر تھکتے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن حضر ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی، ایک انصاری آدمی آیا اور اس نے آ کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ نے فلاں کو عامل بنا دیا اور مجھے عامل نہیں بنایا، حالانکہ میں اس کا زیادہ حقدار تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ ہے، انکم سترون بعدی اسرا، کہ میرے جانے کے بعد بھی تم اس طرح کی ترجیحات دیکھو گے۔ واقعتاً بعض وجوہات کی وجہ سے تمہارے اوپر غیروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملو، یعنی اپنے حق کو پھر چھوڑ دینا۔ اگر واقعتاً آپ ایک منصب کے اہل ہیں، آپ نے اس کے لیے کوشش بھی کی اور آپ نے اس کے لیے ہر طرح سے اپنی ایک طرح سے خدمات مہیا بھی کر دیں، اور پھر بھی آپ کو اس منصب کے لیے نہیں چنا گیا، تو پھر معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صبر کے اوپر حوض کوثر سے آپ کو پانی بھی پلائیں گے۔